أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔
وہاں ان کی یہ صدا ہوگی، پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ قاری صاحب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا. یہ شان رمضان 2025 ہے، اور آج پاکستان میں اہلیان پاکستان نے 11واں روزہ اختیار کیا ہوا ہے. آج ہم کچھ گھنٹوں بعد انشاءاللہ 11واں روزہ افطار کریں گے. دنیا کے کافی ممالک میں آج 12واں روزہ افطار کیا جائے گا انشاءاللہ. 11واں روزہ ہے تو 11ویں پارے کا انتخاب ہے. 11ویں پارے کا حصہ ہے سورہ یونس، قرآن کریم کی ایک سورہ. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام، مختلف انبیاء کے مختلف واقعات ہیں. یونس علیہ السلام کا واقعہ کئی حوالوں سے بہت منفرد ہے، بہت مختلف ہے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے تناظر میں پھر ہم وہی آیہ کریمہ جو مشہور و معروف ہے وہ بھی سنتے ہیں، لا الہ الا انت وظنونی اذ ذہب، پورے ایک ترتیب کے ساتھ جس میں کہا وظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادی فی الظلمات. جب انہوں نے تاریکی میں، اندھیرے میں آواز دی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کیا ہوا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، مستجاب کر لیا ہم نے ان کی دعا، ونجیناہ من الغم، نجات دے دیا ان کو غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم محسنین، اور ہم ان کو اسی طریقے سے، ہم محسنین کو، مومنین کو ہم اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں. تو یہ سورہ یونس، اور اب اسی میں یہ آیت نمبر 7، 8، 9، 10 ہے، جس سلسلے کی بھی تلاوت کی گئی ہے. اسی کے آخر میں وہ لفظ جو ہم اکثر سنتے ہیں، یا اکثر جو مقررین ہیں، جو خطیب ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی اپنی تقریر کے آخر میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس سے اختتام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سورہ یونس کا ہی حصہ ہے، یہ جو مشہور و معروف جو جملہ ہے. اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون، حقیقت یہ ہے لا یرجون، جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، یعنی واپس نہیں ملنے کی، واپس نہیں جائیں گے، ملنے کی توقع نہیں رکھتے. اور ورضوا بالحیات الدنیا، راضی ہیں حیات دنیا پر، دنیا کی زندگی پر ہی جو راضی ہیں، جو مطمئن ہیں، وہ اطمئن ہو، جن کو اطمینان آ گیا ہے دنیا کی زندگی پر. اور والذین ہم عن آیاتنا غافلون، جو کہ غافلون، غفلت میں غافل ہیں آیات سے، ہماری نشانیوں سے. تو یہ 3-4 باتیں آئیں جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ان کا ہوگا کیا؟ اولئک مأواہم النار، ان کے لیے نار ہے، نار جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر دوسری طرف کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بھی حقیقت ہے. آن دا کنٹری دس از آلسو اے فیکٹ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اعمال صالح کرتے رہے ہیں، ان کا کیا ہے؟ اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. اور کیسی جگہ پر پہنچیں گے وہ؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی جگہ پر کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور فی جنات النعیم، وہ جنت ہوگی، جنات النعیم، وہ نعمتوں سے بھرپور جنت میں ہوں گے ایسے لوگ. جنت کا منظرنامہ بتایا اگلی آیت میں. ہم جہنم کا منظرنامہ کئی آیات میں سنتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ، انگارے، شعلے، صدائیں، چیخ پکار، بارود، خون، یہ سب سنتے ہیں. جنت کا منظرنامہ سنیے، اہل جنت کی کنورزیشن، ان کا ڈائلاگ کس طرح کا ہوگا. یہ یہاں کہا جنت میں کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، وہاں ان کی دعا یہ ہوگی، وہاں ان کا کہنا یہ ہوگا سبحانک، پاک ہے تو اے خدا، اے ہمارے خدا تو پاک ہے. اور فیہا سلام، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. اور پھر آخر میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کا جو آخر کلام ہوگا، وہ آخر دعواہم، ان کا آخر کلام، ان کی ہر بات کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. ایک ہم یہاں زمین پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمد للہ رب العالمین، وہاں جب اہل جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جب ان کی بات اس چیز پہ ختم ہو رہی ہوگی کہ ان الحمد للہ رب العالمین،
تو وہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے وہ کہنے کی کیفیت اور جس کیفیت میں ہم یہاں زمین پر کہتے ہیں اس میں یقیناً زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا شمار عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے, ہم سب کا شمار اہلیان جنت میں کرے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہمارے نعت خواہ حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے. یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا